بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت پڑھیں گے کوئی؟ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاء عن أبي زرعة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی یہ کتاب جو ہمارے درس نظامی کے آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے اور اللہ جل جلالہ نے اس کو بہت ہی شرف قبولیت نصیب فرمایا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ کسی بھی مکتب فکر کا مدرسہ ہو، ہر مکتب فکر میں جو اہل السنت والجماعہ کے ساتھ جن کا تعلق ہو تو انہوں نے اس کتاب کو اپنے نصاب میں نہ ہی صرف شامل کیا بلکہ آخری سال کے اندر ترتیب کے ساتھ اس کو رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو اللہ جل جلالہ نے اس کتاب کے مرتب کرنے میں کتنا اخلاص نصیب فرمایا تھا۔ یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ چاہے حنفیہ ہوں، مالکیہ ہوں، حنابلہ ہوں، شافعیہ ہوں، مذاہب اربع سب کے سب اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی صحت کے اوپر بھی پوری امت کو اتفاق اور اجماع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کے سب علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ کی کتاب کے بعد تو صرف اور صرف وہ بخاری شریف کا درجہ ہے۔ بعض عقل پرستوں نے امام بخاری کی اس تصنیف کو گھٹانے کی کوشش کی، بیہودہ الفاظ استعمال کیے، لیکن آسمان پر جو تھوکتا ہے وہ تھوک اس کے اپنے منہ پہ آتی ہے۔ نہ کچھ امام بخاری کا بگاڑ سکا کوئی آج تک اور نہ قیامت تک بگاڑ سکیں گے، اور نہ ہی ان کی اس تصنیف کے اوپر بھی تمنا عمادی جیسے اور بہت سارے منکرین حدیث جو
اس پاک و ہند کی زمین پہ گزرے، انہوں نے اس کے اوپر تنقیدات کی۔ موجودہ دور میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور چونکہ حق اور باطل کی یہ ٹکر قیامت تک رہے گی اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، لیکن بحمد اللہ جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، تو اسی طریقہ سے یہ حدیث بھی چونکہ قرآن کی شرح ہے، لہٰذا اس کی حفاظت بھی میرے اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا خاص انداز دیکھیے، ابتدا کتاب الایمان سے شروع کی، اور کتاب الایمان کا مقدمہ پہلے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا۔ یہ بھی ان کا ایک اپنا انوکھا اور اچھوتا انداز ہے۔ بدء الوحی سے ثابت کیا کہ سارے کے سارے احکامات اور عقائد کی بنیاد اللہ کی وحی۔ کسی سیاسی پنڈت یا کسی مذہبی سکالر کے اقوال سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا، نہ کوئی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عقائد کی بنیاد بھی وہی ہے اور احکامات شریعت کی بنیاد بھی وہی۔ پھر کتاب الایمان کو شروع کیا۔ کتاب الایمان کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ تو کتاب الایمان میں توحید سے ہی اپنی کتاب کو شروع کیا۔ پہلی کتاب ایمانیات اور عقائد سے متعلق، اور آخری کتاب جس پر اپنی کتاب کو ختم کیا، چند ورق اگر آپ پیچھے الٹائیں گے تو اس کا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رکھا کتاب التوحید۔ کیا نام رکھا؟ کتاب التوحید۔ مختلف نسخے ہیں، کتاب الرد علی الجہمیہ والتوحید۔ ہمارے عام نسخوں میں یہی عنوان ہے، اور بعض نسخوں میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ تو بڑا عجیب انداز اور ترتیب امام بخاری وہ یہاں ثابت کر رہے ہیں کہ ابتدا بھی کتاب التوحید سے ہے اور انتہا بھی کتاب التوحید کے اوپر ہو رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توحید ہی تمام عقائد کی بنیاد اور اصل الاصول ہے۔ اگر انسان میں توحید کا عقیدہ ہے تو سارے کے سارے اعمال اس کے اللہ کے ہاں معتبر سمجھے جائیں گے۔ نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، اعتکاف قبول ہے، حج اور عمرہ قبول ہے، نوافل قبول ہیں، تلاوتیں قبول ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی توحید والے عقیدے میں وہ شیطان کے چنگل میں پھنسا اور اس نے توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کر لی، تو پھر ابو جہل کی طرح چاہے کوئی 100 اونٹ بھی ایک سال کے اندر ذوالحج کے موقع پر قربانی کا پیش کرے تو اللہ کے ہاں وہ 100 اونٹ قربانی کا بھی مردود اور بالکل اللہ کے ہاں نامقبول ہوگا۔ کعبے کے طواف کرتا ہے پھر بھی قبول نہیں، مسجد حرام کی تولیت اس کے ذمے، تعمیر و ترقی، اور یہ مشرکین مکہ جو اعلان کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک بار فرمایا، جبکہ حضور کعبے کے اندر گئے تو حضرت عائشہ نے اپنی تمنا کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میرا بھی جی کرتا تھا کہ میں بھی کعبے کے اندر جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ، بازو پکڑا اور حتیم کے اندر لا کر کھڑا کیا، کہاں ادھر نفل پڑھو، نماز پڑھو، ایسے سمجھو کہ کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے۔ کیوں؟ تیری قوم جب تعمیر کرنے لگی تھی تو انہوں نے اعلان کیا تھا اس میں کسی زانیہ اور رنڈیا کی کمائی نہ ہو، سود کی کمائی نہ ہو،
یتیم کا دبایا ہوا مال حرام کی کمائی نہ ہو، وغیرہ ذالک، جتنے بھی حرام کے ذرائع ہیں، حلال کی کمائی اس کے اندر آئے تو حلال کی کمائی اتنی نہ ان کے پاس جمع ہو سکی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے اوپر اس کو کھڑا کیا جا سکتا ہوتا، اس لیے انہوں نے یہ حصہ کاٹ کے الگ کر دیا۔ جتنے پیسے ان کے پاس تھے انہوں نے کعبے کو تعمیر کر لیا ہے، یہ بھی کعبے کا حصہ، لیکن انہوں نے اس کو اس مجبوری کی بنا پہ الگ کیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اتنا اہتمام کرنے والے کعبے کی تعمیر میں آج ہم یہ اہتمام نہیں کرتے۔ موحدین کہلانے والے وہ بھی کہتے ہیں مال آئے کسی طریقہ سے، نہیں پوچھتے یہ سود کا مال ہے، نہیں پوچھتے یہ رشوت کا مال ہے، نہیں پوچھتے کس ذریعے سے تمہیں حاصل ہوا، بس جو آیا رسید کاٹ کے دے دیتے ہیں۔ لیکن اتنا اہتمام کرنے کے باوجود اللہ کے ہاں کیوں مردود ہوئے؟ ان کے اندر توحید کا عقیدہ نہیں تھا۔ کعبے کے طواف بھی کر رہے تھے، لبیک اللہم لبیک کے آواز بھی لگاتے تھے، حج کرتے تھے، ختنے کراتے تھے سنت ابراہیمی کے مطابق، نکاح کرتے تھے سنت ابراہیمی کے مطابق، لیکن یہ ساری چیزیں رائے گاں چلی گئیں۔ کیوں؟ عقیدہ توحید ان کے اندر نہ ہونے کی بنا پر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخری کتاب کو کتاب التوحید پر اپنی کتاب کو ختم کیا تو ہمیں تمہیں یہ وصیت کی کہ دیکھنا کبھی مسئلہ توحید پر سودے بازی نہ کر بیٹھنا۔ فتنوں کا دور ہے، اس وقت بھی فتنے اٹھ رہے تھے، معتزلہ کا فتنہ تھا، خوارج کا فتنہ تھا، جہمیہ کا فتنہ تھا، کرامیہ کا فتنہ تھا، غیلانیہ کا فتنہ تھا، مختلف نظریات رکھنے والے یہ فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں کتاب التوحید کا عنوان باندھا، عقیدہ توحید کی اہمیت بتلائی، وہاں پر ورد علی الجہمیہ کا باب باندھ کر یہ بھی ہمیں تمہیں ایک وصیت فرمائی کہ دیکھنا ابھی تم فارغ ہو کر عملی میدان میں لوگوں کے اندر جاؤ گے، فتنے برپا ہوں گے، قرب قیامت ہے۔ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا قرب جب ہوگا اتنے عظیم فتنے اور کثرت سے اتنے فتنے وہ اس امت کے اندر لوٹیں گے کا نظام قطع سلقہ فتتابع، جس طریقہ سے ایک موتیوں کی منکوں کی لڑی پروئی ہوئی ہو اور اس کا دھاگا ٹوٹ جائے، اور دھاگا ٹوٹنے کے بعد پے در پے ایک منکے کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جس طرح وہ سارے منکے گر رہے ہوتے ہیں اس طرح فتنے گر رہی ہوں گے اس وقت میں۔ اور جس طرح میں اپنی کتاب کے شروع کتاب الایمان کے اندر امام بخاری نے کہیں معتزلہ پہ رد کیا، کہیں خوارج کا رد کیا، کہیں جہمیہ کا رد کیا، شفاعت کے منکرین کا رد کیا، دیدار خداوندی جنت کے اندر ہوگا ان کے منکرین کا رد کیا، اسی آخری کتاب التوحید کے اندر فرمایا میں رد کر رہا ہوں۔ ایک عالم ربانی بن کے فارغ ہو کے جا رہے ہو، کوئی فتنہ بھی، چاہے انکار قرآن کا فتنہ ہو، چاہے انکار حدیث کا فتنہ ہو، چاہے انکار ختم نبوت کا فتنہ ہو، چاہے انکار ناموس صحابہ کا فتنہ ہو، کوئی فتنہ بھی کسی جگہ کے اوپر وہ سر اٹھانے لگے تو امام بخاری اور باقی سلف صالحین کے سچے عقیدت مند بن کے وہاں پر تم نے ہر فتنے کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو امام بخاری نے الرد علی الجہمیہ کے اندر ہمیں یہ وصیت بھی فرمائی۔ باقی مختلف ابواب میں اس آخری کتاب میں 58 ابواب ہیں، اور ہر باب کے اندر کہیں جہمیہ کا رد ہو رہا ہے، معتزلہ کا رد ہو رہا ہے، صفات باری تعالیٰ کے منکرین تھے ان کا رد کر کے اللہ کی صفات کو ثابت کیا، شفاعت کو ثابت کیا، دیدار خداوندی جنت کے اندر مومنین کو ہوگا اس کے لیے ابواب باندھے، اور احادیث کا ذخیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہمارے تمہارے لیے ایک سبق ہیں
اور وصیت ہے امام بخاری کی طرف سے کہ ان کے اوپر خود بھی عقیدہ بناؤ، عمل کرو، اور جہاں کوئی کسی درجے کے اندر فتنہ اٹھے اس کا ڈٹ کا مقابلہ کرو۔ ایک فتنہ اس دور کے اندر یہ بھی تھا کہ معتزلہ نے وزن اعمال کا انکار کر دیا، کہا اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جہاں جہاں قرآن میں وزن کی بات آتی ہے ان کی تعویلوں میں پڑ گئے اور کہنے لگے اس وزن سے مراد عدل ہے، یعنی اللہ انصاف کریں گے، اللہ عادل ہے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی۔ جس طرح ترازو کے اوپر تول کے کوئی دکاندار گاہک کو کوئی چیز دیتا ہے اور وہ ترازو اس کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی حق تلفی نہیں ہوتی، اگر اندازے سے مٹھی بھر کے یا ٹوپا بھر کے یا اور کوئی برتن بھر کے دے دیا جائے، ممکن ہے اس کے ذہن میں جائے میرے پیسے زیادہ تھے اور مجھے چیز تھوڑی ملی ہے، لیکن جب چیز ترازو پہ آ جاتی ہے تو اس وقت کسی کو شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو وزن لفظ تو ہے وزن کا، لیکن معتزلہ یہ کہنے لگے مراد اس سے کیا ہے، اللہ انصاف کریں گے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کریں گے۔ لیکن اہل السنت والجماعہ کا یہ نظریہ ہے کہ بالکل ترازو ہوگا، اور ان آیات میں بغیر کسی تعویل کرنے کے اپنے ظاہر کے اوپر رکھتے ہوئے کہاں کہاں تعویل کرو گے؟ ایک جگہ ہوتی تو آدمی تعویل کر لیتا ہے، یہاں تو بہت ساری آیات ہیں جو وزن اعمال کے اوپر دلالت کرتی ہیں، لیکن چونکہ یہ عقل پرستوں کا ٹولہ تھا، جو حدیث عقل کے خلاف آتی اس میں یا تعویل کرتے اور تعویل نہ چل سکتی تو پھر اس کا انکار کر دیتے۔ اب کہنے لگے جی یہ وزن تو ہوتا ہے جوہر کا، مجسم چیز کا، لیکن جب اعمال کا کوئی جسم ہی کوئی نہیں، بھائی کوئی نماز پڑھے اور وہ کہے میں نماز پڑھ کے آیا ہوں تو دوسرا اس کو کہے مجھے دکھا کہاں ہے تیری نماز، دکھا سکتا ہے وہ؟ نماز کا کوئی جسم نہیں۔ روزہ رکھا ہے، شام کو افطار کیا ہے، دوسرا کہے مجھے دکھاؤ تیرا وہ روزہ کہاں ہے، تو دکھا سکتا ہے؟ یہ اعمال سارے کے سارے از قبیل آراز ہیں، شرع عقائد میں پڑھ چکے ہو، اور آراز کا وزن نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ عقل پرست انکار کرنے لگے۔ جب عرض کا جسم ہی نہیں ہوتا اور وہ ختم ہو جاتی ہے چیز، عرض قائم بالذات ہوتی نہیں، قائم بالغیر ہوتی ہے، لہٰذا اس کا وزن نہیں ہو سکتا۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت سے ان کے نظریہ بد کا ابطال کیا اور کہا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، چونکہ ابتدا سے ہر کتاب کے شروع میں اور ہر باب کے شروع میں امام بخاری کا یہ انداز رہا ہے کہ سب سے پہلے اس موضوع سے متعلق قرآن مقدس کی آیت لاتے ہیں، جو مناسبت کسی آیت کی اس کے ساتھ ہوگی، مضمون کے ساتھ، پہلے قرآن کی آیت لاتے ہیں، پھر حدیث سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی قرآن کی آیت سے ثابت کیا نَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو کھڑے کریں تاکہ کسی کو، موازین موزون کی جمع ہے یا میزان کی جمع ہے، موزون کا معنی وہ عمل جو تولا جائے گا، اور میزان ترازو کو کہتے ہیں۔ تو کہا بہت سارے میزان ہوں گے، وہ میزان، اس میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں ایک ہی ترازو ہوگا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ ایک ہی ترازو ہوگا، لیکن اتنا بڑا ترازو کہ اس کے اندر 7 آسمان اور 7 زمین رکھے جائیں تو اس کے پلڑے میں آ جائیں۔ اس لیے تفخیم کے طور پر، عظمت شان کے طور پر اس کو موازین جمع سے تعبیر کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ ترازو ایک ہی ہوگا۔ تو کبھی کبھی تفخیم شان کی وجہ سے صیغہ جمع کا لایا جا سکتا ہے، اور بعض نے کہا نہیں، بہت سارے میزان ہوں گے، بہت سارے ترازو ہوں گے، جمع لایا گیا ہے تو ہر بندے اور شخص کے اعتبار سے الگ الگ ترازو ہوگا، میرے لیے الگ ترازو، آپ کے لیے الگ ہوگا، آپ کے لیے الگ ہوگا، آپ کے لیے الگ ہوگا، ہر بندے کے لیے چونکہ الگ ترازو ہوگا اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ اور تیسرا قول اس میں یہ بھی ہے کہ ہر عمل کے لیے الگ ترازو ہوگا، نمازوں کے لیے الگ ترازو، روزے کے لیے الگ ترازو، حج کے لیے
الگ ترازو، ہر عمل کے لیے الگ ترازو ہوگا، اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ انا اعمال بنی آدم وقولہم توزن، بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ اب اگرچہ انا اعمال بنی آدم میں سارے بنی آدم آ گئے، لیکن یہاں پر بھی ایک بات ذہن میں رہے کہ سارے بنی آدم کا وزن نہیں ہوگا اعمال کا، انبیاء علیہم السلام کا وزن اعمال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ معصوم ہے، ان کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ ہم سب اہل السنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں بھائی؟ انبیاء کیا ہے؟ معصوم ہے۔ ترازو کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جب دونوں پلڑوں میں رکھنے کی کوئی چیز ہو، نیکیاں بھی ہوں برائیاں بھی ہوں، اور انبیاء کے ذمہ کوئی برائی ہے ہی نہیں، وہ معصوم ہے، اس لیے ان کا بھی کوئی وزن اعمال نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ اسی طریقہ سے بخاری شریف میں حدیث آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 ایسے انسان ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور بغیر تول کے بغیر حساب کتاب کے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے۔ پھر ایک روایت میں آیا کہ ان 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، مع کل شخص 70,000، ہر ایک شخص کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ لیکن بات پھر وہی آ گئی، عقیدہ توحید کی اہمیت اللہ کے پاک رسول نے بتا دی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ لا یسترقون، لا یکتمون، وعلی ربہم یتوکلون۔ ان کی نظر اسباب پہ نہیں ہوگی، ان کی نظر ہمیشہ مسبب الاسباب کے اوپر ہوگی، اپنے رب کی ذات کے اوپر توکل کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ تو قرآن شاہد ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو آدمی اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو ان کا بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور کافر اور مشرک کا حساب بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب کے سیدھا جہنم میں۔ کیوں؟ کافر کے پلے ایمان نہیں ہے، اگر اس نے کوئی نیکی دنیا میں کی بھی تھی، صدقہ کیا تھا، خیرات کیا تھا، ہسپتال بنوایا تھا، اور یہ جو NGOs مختلف قسم کے غیر مسلم کمپنیاں ہوتی ہیں، ہر ملک کے اندر جا کر رفاہ عامہ کے کام کرتے ہیں، قرآن شاہد ہے ان کو ایک پائی کا بھی قیامت کے دن اس کا فائدہ۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں مؤثر ہوتی ہیں اعمال کی، ایمان کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے نہ توحید کو مانا، نہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت اور ختم نبوت کو تسلیم کیا۔ جتنے ہسپتال بنوائے، جتنی نہریں کھدوائے، نلکے لگوائے، او دور دراز پہاڑی علاقوں میں جا کر انسانیت کے فائدے کے لیے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن ایک رائی کے برابر بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عمل قیمتی بنتا ہے ایمان کی بنا پر۔ اگر دنیا میں ان کے کچھ عمل نیک تھے بھی تو وہ بھی سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کا بھی کوئی حساب۔ کن کا حساب ہوگا؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جن کے دل میں ایمان تھا، عقیدہ توحید تھا، لیکن نیک اعمال بھی کرتے رہے، برے اعمال بھی ان سے ہوتے رہے۔ اب ان کا تول ہوگا، اور قرآن نے بتایا والوزن یومئذ الحق، دوسرے مقام پہ آیا قیامت کے دن کا یہ وزن اعمال برحق ہوگا۔ اس لیے اعمال بنی آدم اور ان کے اقوال کا وزن ہوگا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، اور امام مجاہد امام تفسیر ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھی شاگرد ہیں، اور 10 سال تک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے علم سیکھا، اور امام بخاری ان کے بڑے مداح ہیں، مختلف جگہوں پہ ان کے قول کو بطور حجت کی ذکر کرتے ہیں۔ اور میں یہاں چلتے چلتے ایک بات بھی عرض کرتا جاؤں کہ جو بخاری 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 کی رٹ تو بڑی لگاتے ہیں کہ ہمارا نظریہ اور ہمارا عمل اور ہماری نماز یہ امام بخاری کی بخاری شریف کے بالکل عین مطابق ہے،
لیکن شاید ان کا یہ قول ان کے فعل کے خلاف ہے، قول و عمل کے اندر تضاد ہے۔ کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور امام بخاری تو امام مجاہد کو، کبھی طاؤس کو، کبھی حکم کا، کبھی ابراہیم نخعی کا، کبھی کسی کا قول لاتے ہیں بطور حجت کے، کبھی کسی کا قول لاتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ امام بخاری وہ صرف قال اللہ و قال الرسول تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ اقوال صحابہ کو بھی لاتے ہیں، اقوال تابعین کو بھی لاتے ہیں، اور حضرت معاذ ابن جبل کی اس حدیث پر ان کا 100% عمل ہے جس میں انہوں نے بھیجا تھا یمن کا گورنر بنا کے، اور ان سے جاتے جاتے پوچھا بما تقضی یا معاذ، معاذ فیصلے کیسے کرے گا؟ کہنے لگے بے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر کتاب اللہ کے اندر تجھے وہ حکم نہ ملے، فرمایا بے سنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کے ساتھ فیصلہ کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر سنت میں بھی وہ حل اس کا تجھے نہ ملے تو کیا کرے گا؟ فرمایا اجتہد فیہ برائیی، میں اپنی رائے سے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کیا ہے؟ اگر قرآن و سنت میں سب کچھ موجود ہے تو پھر تو اجتہاد کا دروازہ ہی بند، اجماع کی دلیل ہی ختم، قیاس اور اجتہاد والی دلیل بھی ختم۔ حالانکہ ائمہ اربعہ نے ان چاروں کو اپنا مستدل قرار دیا ہے، کتاب اللہ بھی دلیل ہے، سنت رسول اللہ بھی دلیل ہے، اور ترتیب بھی یہی ہے، سب سے پہلے کتاب اللہ، دوسرے نمبر پہ سنت رسول اللہ، تیسرے نمبر پہ اجماع، اور چوتھے نمبر پہ قیاس۔ لیکن قیاس کون سا؟ المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، جو ان تینوں اصولوں سے مستنبط ہوگا۔ وہ ان تینوں اصولوں سے ہٹ کر اگر کوئی قیاس کرتا ہے تو وہ قیاس اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ کسی امام فقیہ اور مجتہد نے ایسا قیاس نہیں کیا جو کتاب اللہ سے متصادم ہو یا سنت رسول اللہ سے متصادم۔ تو عرض کر رہا تھا یہ امام مجاہد فرماتے ہیں القسطاس العدل۔ القسطاس کہاں سے لیا؟ اس آیت میں تو قسطاس کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک دوسری آیت میں ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، سورۃ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں۔ اور چونکہ میزان کا معنی بھی ترازو اور قسطاس کا معنی بھی ترازو، اور امام بخاری نے اس معنوی ترادف کی وجہ سے یہاں پر القسطاس کا ذکر کر دیا، چونکہ وزن اعمال کی بات ہو رہی تھی اور وزن ترازو سے ہوتا ہے، تو فرمایا قسطاس کا لفظ بھی بتلا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ ترازو اور میزان کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن فرمایا القسطاس یہ عدل ہے معنی اس کا، اور اصل میں یہ رومی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں۔ لیکن ایک زبان کے لفظ دوسری زبان کے اندر مستعمل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے قرآن کی عربیت کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وقال القسط مصدر المقسط، قسط نزع الموازین القسط میں القسط کا لفظ تھا تو کہا یہ مصدر ہے مقسط کا، کیونکہ قسط کا لفظ آیا اور قرآن میں دوسری جگہ پہ آیا اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین۔ تو امام بخاری جہاں حافظ الحدیث ہیں وہاں حافظ القرآن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ جگہ جگہ کے اندر وہ اس ترادف کو دیکھ کر اور مانوی مناسبتوں کو دیکھ کر دوسری جگہ سے الفاظ لاتے ہیں۔ تو دونوں کا معنی ایک ہی، لیکن ساتھ بتلا دیا کہ مصدر سے کچھ نہ کچھ آگے فرق پڑ جائے گا بدلنے سے۔ اگر قسط ہے تو اس کا معنی ہوگا انصاف، لیکن جب اس کو فاعل کے وزن پہ لے آئیں تو اس وقت اس کا معنی قاسط کا معنی ظالم اور جائر بن جائے گا۔ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور جب اس کو باب افعال کے اوپر چڑھائیں گے اقسطوا تو معنی وہی
انصاف والا رہے گا۔ اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، یہاں پر صرفی اور صیغوی بحث ہے، لیکن میں جان بوجھ کر اس کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ مجمع زیادہ تر عمومی ہے، اس لیے ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو مقسط جب باب فعال کا اسم فاعل ہوگا تو اس کا معنی انصاف کرنے والا، اور اس قسط سے جس وقت قاسط بنائیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ظالم اور جائر۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لامع الدراری کے حاشیے میں یہاں ایک حکایت نقل کی ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بہت بڑے مشہور تابعین میں سے ہیں، اور حجاج بن یوسف نے اس کو اپنے پاس کھڑا کیا، اور بڑے حق کو عالم تھے، جان چلی جائے کچھ ہو جائے، مارے پڑیں کوڑے پڑیں، لیکن حق بات کہتے تھے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ ہے، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ہے۔ اب حجاج بن یوسف کا ظلم تاریخ کی کتابوں کے اندر مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 1,00,000 بندے تو ایسے تھے جس کو اس نے اپنی تلوار سے قتل کیا تھا، اور جو اس کے حکم سے دوسروں نے قتل کیے ان کی گنتی بھی کوئی نہیں۔ بلایا مجلس میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، کہنے لگا ما تقول فی، میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اب لوگ کہنے لگے آج پتہ چلے گا سعید بن جبیر کا، دیکھتے ہیں حق گوئی کرتا ہے کہ یا نہیں کرتا۔ تو سعید بن جبیر کہنے لگے القاسط العادل، القاسط العادل۔ لوگ حیران ہو گئے، قاسط قسط ہے، قسط کا معنی انصاف، بڑا انصاف پسند بھی ہے، عادل عدل کرنے والا بھی ہے، تو یہ ایک ظالم کو عادل کہہ رہا ہے، قاسط کہہ رہا ہے۔ فتحیر الحاضرون، بڑے متحیر ہوئے، حیران ہوئے، یہ کیا کہہ دیا آج اس نے؟ لیکن وہ بڑا عالم بھی تھا، اس کی بدعملی ظلم اپنی جگہ پہ، لیکن بہت بڑا عربی کا ماہر اور عالم بھی تھا حجاج بن یوسف۔ کہنے لگا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے مجھے کافر بھی کہا ہے، اس نے مجھے جہنمی بھی کہا ہے، تعریف نہیں کی میری، مجھے کافر بھی کہا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کافر اللہ کے ساتھ اپنے مصنوعی معبودوں کو برابر کرتے ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس نے وہاں سے عدل لیا کیونکہ یہ کافروں کی صفت وہاں بیان کی گئی، اور مجھے قاسط کہا تو سورۃ جن میں جہنمیوں کے لیے کہا گیا اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چونکہ وزن اعمال کی بات ہو رہی تھی بھائی، وزن برحق ہے، قیامت کے دن کا ترازو بھی اللہ کھڑا کرے گا، اور اس ترازو میں سارے بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ قرآن مقدس سے اس آیت کو پیش کیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس سے منکرین وزن کا ابطال کیا، یعنی معتزلہ کا، اور حدیث سے اس بات کیا اس اپنے مدعا کو، کیا ثقیلتان فی المیزان والے جملے سے۔
دو کلمے ایسے ہیں، یہاں کلمے سے نحوی کلمہ لفظ وضع لمعنی مفرد وہ نہیں مراد لینا، بلکہ یہاں کلمہ بمانے جملہ اور کلام کے، جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہاں کہتے تو کلمہ ہے لیکن مراد اس سے پورا جملہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی پورا جملہ ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو وہ دو جملے بڑے پیارے، بہت پیارے، خفیفتان علی اللسان، اور زبان پہ ان کی ادائیگی بڑی ہی آسان، بڑے خفیف، لیکن زبان کے اوپر ادائیگی آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میزان میں بھی خفیف اور ہلکے ثابت ہوں گے، نہ، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر ترازو میں بڑے ہی ثقیل اور بھاری ثابت ہوں گے۔ یہ جملہ ہے محل ترجمہ اصل میں کہ اگر وزن ہی کوئی نہیں تو ثقل کا کیا مطلب ہوا، ان جملوں کے بھاری ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ بھاری تبھی ہوں گے کہ وزن ہوگا، اور اس وزن کے اندر ان جملے کی وجہ سے انسان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی سن لیں، کلمتان نحوی اعتبار سے موصوف ہے، اور اس کی پہلی صفت حبیبتان الی الرحمن، دوسری صفت خفیفتان علی اللسان، تیسری صفت ثقیلتان فی المیزان۔ یہ تینوں صفتیں اپنے موصوف سے مل کر خبر مقدم اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مبتدا مؤخر ہے بتاویل مفرد ہو کر۔ مختصر معنی میں آپ پڑھ چکے ہیں، تقدیم و تاخیر کے جہاں پر مواقع آتے ہیں وہاں پر تفتازانی نے ماشاءاللہ خوب کمال کیا۔ خبر کو مقدم کرنے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، یہاں پر کیا سبب ہے؟ چونکہ حضور افصح العرب، جوامع الکلم کا بہت بڑا ذخیرہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، الفاظ بالکل تھوڑے اور معانی کا سمندر ان کے اندر سمویا ہوا۔ ان دونوں کلموں کی تین صفتیں بیان کر کے خبر کو مقدم کیا، اور فصاحت و بلاغت کا ماشاءاللہ عظیم شاہکار تمہارے سامنے پیش کر دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفتازانی کے قول کے مطابق کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں عام طور پر اور بھی مختلف چیزیں ہیں، لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی خبر کو مقدم کیا جاتا ہے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، شوق دلانے کے لیے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، جو بعض ادھر بیٹھے ہیں لیکن روحیں ان کی یا خیالات اور تصورات کہیں اور پہنچے ہوئے ہوں گے تو شاید ان کو اس کی قدر نہ ہوتی۔ امام بخاری نے کیا کیا؟ بلکہ یوں کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، چونکہ آپ نے کیا کیا؟ کلمتان، دو کلمے، لوگوں کو اپنی طرف۔ اچھا بھئی ایک نئی بات شروع ہو گئی ہے، دو کلمے، کیا ہوا دو کلموں کو؟ کیا ہوا دو کلموں کو؟ ذرا غور کریں، آگے سے کوئی خاص اہم بات بیان کرنا چاہتا ہے متکلم۔ پھر حضور نے فرمایا حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں جملے اللہ کو بڑے پیارے، شوق اور بڑھتا جائے گا۔ اچھا اللہ کو پیارے ہیں، توجہ کریں کیا کہنا چاہتا ہے متکلم۔ اگر ابھی تک کسی کی توجہ نہیں ہوئی تو آپ نے دوسری صفت بیان کی، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر ادائیگی ان کی بڑی آسان ہے، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ پڑھ چکے ہو مختصر معنی میں فصاحت کی تعریف میں، فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلمہ، فصاحت فی الکلام وغیرہ وغیرہ، تو ان کے اندر مستشزرات کی طرح ایسے کوئی حروف جمع نہیں کیے گئے جن کی زبان کے اوپر ادائیگی مشکل آ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم۔ ان میں کوئی حروف استعلا میں سے، یہ تجوید کا ایک قانون ہے، چلو اس کو چھوڑتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، حروف استعلا میں سے خص ضغط قز، ان 7 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں، چونکہ ان کی ادائیگی میں بھی ذرا مشکل پیش آتی ہے قراء حضرات کو، ان 7 حرفوں میں سے بھی کوئی نہیں، بالکل آسان ہے، تاکید لفظی تاکید بانوی بھی کوئی نہیں ہے، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ اچھا تیسری صفت سن لو، میزان میں بڑے بھاری، جو ان کا وظیفہ کرتا ہے، جو ان کو صبح شام پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا نیکیوں کا پلڑا بڑا ہی بھاری ثابت ہوگا۔ اب جس وقت 3 صفتیں بیان ہو چکی تو سامع کا ذہن مکمل متکلم کی طرف پہنچ چکا۔ او سنو بھائی غور سے، وہ کون سے 2 کلمے ہیں؟ بڑے قیمتی کلمے ہیں، وہ اللہ کو بڑے پیارے، وہ زبان پہ بڑے ہلکے، وہ میزان میں بڑے بھاری۔ کون سے وہ 2 کلمے؟ مکمل طور پر جب سامع متوجہ ہو گیا، اب متکلم نے وہ 2 کلمے بتائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ اللہ اکبر۔ تو اس کو ہمارے علماء کی زبان میں، تفتزانی کی زبان میں کہتے ہیں تشویقاً للسامع، سامع کو شوق دلانا مقصود ہوتا ہے خبر کو مقدم کر کے اور مبتدا کو مؤخر کر کے، تاکہ اس کی پوری توجہ متکلم کی طرف ہو جائے کہ یہ جو خبر کو مقدم کیا، پھر ایک صفت لائے، دوسری لائے، تیسری لائے، کیا کہنا چاہتا ہے، کون سے وہ کلمے ہیں جس کے افادے، جس کے فائدے وہ بیان کرنے چاہتے ہیں۔ تو مکمل جب توجہ ہو جائے گی تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب یہ اللہ کو کیوں پیارے ہیں، بس میں اس ایک بات کے اوپر اپنی بات ختم کروں گا وقت کی قلت کی بنا پر۔ اللہ کو اس لیے پیارے کہ اللہ کی 2 قسم کی صفات ہیں، صفات ایجابیہ اور صفات سلبیہ۔ کچھ ایسی صفتیں جن کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم اپنی اردو کی زبان میں آخر میں ہے کا لفظ آئے گا، مثلا اللہ قادر ہے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر۔ ان صفات کو صفات ایجابیہ کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسی صفات ہیں جن کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کریں گے تو ان کے آخر میں نہیں آئے گا، سلب ہوگا، نفی ہوگی۔ اللہ پہ نیند نہیں ہے، اللہ پہ اونگ نہیں ہے، اللہ پہ موت نہیں ہے، اللہ پہ کمزوری نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہر چیز کے خزانے وافر مقدار میں۔ تو ان صفات کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ یہ کلمے ایسے جن میں ساری کی ساری صفات ایجابیہ اور سلبیہ کو اللہ نے سمو دی۔ سبحان یہ صفات سلبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان کا معنی پاک ہونا، کیا مطلب؟ وہ نیند سے پاک ہے، نیند نہیں ہے، موت سے پاک ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، بڑھاپے سے پاک ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا، کمزوری سے پاک ہے، کمزوری نہیں آئے گی، فنا سے پاک ہے، فنا نہیں آئے گی۔ اور حمد، سبحان اللہ و بحمدہ، حمد کس کو کہتے ہیں؟ صفات کمال۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ صفات کمال کا ذکر کرنا۔ تو اس میں ساری ایجابی صفتیں آ گئیں۔ جب ساری صفتیں اللہ کی انہی 2 قسموں میں بند ہیں اور وہ دونوں قسم کی صفات اللہ نے اس جملے میں ذکر کر دی، کوئی صفت رہ گئی باقی؟ گویا اللہ کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا متکلم نے جس وقت اس نے یہ جملہ پڑھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو
کما حق کو ہو اجر عظیم نصیب فرمائے اپنے شایان شان، اور اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔